اللہ کا فضل ہے، میں نے بچپن سے، میرے بچے 19 سال کا 16 سال کا ہے ماشاءاللہ، 6 فٹ ہیں، ایک حافظ ہے، ایک میرا 2 نمبر حافظ ہے، تھوڑا بہت 2-4 آیتیں یاد ہیں، ایک حافظ ہے مصلی پڑھا رہا ہے ماشاءاللہ 3 سال سے۔ میرے دوستوں میں نے ان کو صرف مسجد سے جوڑا ہے، ہر نماز مسجد میں پڑھا، اللہ کا فضل ہے آج تک انہوں نے مجھ سے سیل فون کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمیں موبائل فون چاہیے، نہ ٹی وی دیکھتے ہیں نہ اخبار پڑھتے ہیں، سب کچھ کرکٹرز ہیں، عمران خان وسیم، ان کو کسی کا نام بھی نہیں پتا۔ مفتی تقی صاحب نے جب مجھے بات کہی کہ انسان کی فطرت 3 سے 13 سال کی عمر میں بنتی ہے، پھر ختم، پہاڑ بدل سکتا ہے فطرت نہیں بدلتی۔ میں نے جتنے میرے دوست ہیں عیسائی یہودی بڑے بڑے جو پرانے کرکٹ کے، میں ان کے پاس گیا، کوئی یہودی اپنے 3 سے 13 چھوٹے بچے کے اس کے ہاتھ میں سیل فون نہیں ہوگا، اس کو ٹی وی نہیں دکھاتا، بلکہ میں نے دیکھا جہاز کے فرسٹ کلاس سب لے لیے 8 سیٹیں، سب سے پہلے یہودی رہبائی نے تو چھوٹی ٹوپی پہنی ہوئی، لمبی داڑھی ہے، اس نے ٹی وی پہ پردہ لگایا اور عربی بول رہا تھا، ہاذا حرام ہاذا حرام ہاذا حرام۔ ہمارے بچے اب اس حرم میں ماں باپ مسلمان پوری دنیا کے اپنے بچے کو اس میں لگایا ہوا پریم میں، اور آئی پیڈ لگا کے کارٹون لگا کے میوزک بھی چل رہی، طواف بھی ہو رہا ہے۔ میرے دوستو ایمان حرام چھوڑنا ہے، کلمہ جو اخلاص سے پڑھے جنت میں، یا اللہ کے رسول کلمہ حرام، کون سا اخلاص، اس کو حرام سے روک دے، وہ نماز ہی نہیں جو فحاشی بہائی سے نہ روکے۔ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا اور فحاشی کا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا۔ اللہ فضل روزی۔ میرے دوستو اللہ کے واسطے ماحول سے نہ، اپنے بچوں کو ماحول میں لائیں، جوڑیں۔ ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جہاں جہاں تمہارا بچہ جاتا ہے تم نے محنت اس پہ نہ کی، اس سیراخ سے تمہارا شیطان جو ہے تمہارے بچوں کو کھا جائے گا۔ میرے بچے کہاں جائے، میرے بچے میرے بغیر کہیں نہیں جاتے، میں کہیں نہیں، ابھی بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، امریکہ میں ہے 3 مہینے سے میرے ساتھ، میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، میں اپنے سامنے ان کو رکھتا ہوں۔ میرے بچے جو ہیں، یہ جو چوتھی چیز ہے نفس، یہ نفس جو ہے سب کا باپ ہے، اسی نے ابلیس کو مروایا۔ اور نفس میرے دوستو ایز اے سپورٹس مین بتا رہا ہوں، ایز اے نیوٹریشن بتا رہا ہوں، جو نفس سب سے زیادہ بگڑتا ہے نا، تگڑا ہوتا ہے، وہ یہ کھانوں کی وجہ سے ہوتا ہے، پکوڑے سموسے۔ یہ جو ہے میرے ہمارے یہاں کھا نہ، ہم کہہ رہے ہیں کھا نہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فرما رہی ہیں میرے نبی کے جانے کا پہلی بدعت پیٹ بھر کے کھانا شروع ہوئی، قرب قیامت کی علامت ہے موٹے پیٹ ہوں گے۔ میرے دوستو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کھجور، ایک دفعہ کھانا کھایا، وہ بھی کئی دن بعد۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا، مفتی حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک وہ آئے خلیفہ عالم بڑا کہ آپ نے بات غلط کی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا غلط۔ میں کہا آپ مجھے بتا دیں، میں رجوع کر لوں گا پبلک میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سالن جمع نہیں کیے ہیں، سبزی جمع کیے، سالن نہیں۔ مجھے مہینے بعد فون آیا آپ کی بات، میں نے کہا میں عربوں سے پوچھا ہے، میں نے بڑے بڑے مشائخ سے پوچھا ہے، سائنس کہہ رہی ہے دن میں 1 دفعہ کھانا کھاؤ، سائنس کہہ رہی ہے ہارٹ اٹیک، یہ کینسر، یہ کھانے کی وجہ ہے۔ ہمارا جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کو جنت فردوس بنا لے، 8 کھانے کھا جاتا تھا وہ دن میں، تو زندگی اتنی سی کر لی۔ میں ابھی ایک بوڑھے سے ملا، کیونکہ اس کو بیماری تھی، اس کی الٹی ہو جاتی تھی، اس کو بھوک لگ جاتی تھی، لیکن 50 سال میں اپنا رزق پورا کر گیا۔ ایک ابھی میں رائیونڈ میں تھا اجتماع میں، 94 سال کا بوڑھا، 94 سال، اس نے میرے سامنے سردی میں 3 گھنٹے کی تہجد پڑھی۔ میں اس کے پاس گیا، میں کہا حضرت کیا حال ہے؟ وہ کسی نے میرا تعارف کرا دیا، مگر بات سن، اگر دعوت کا کام کرنا نا، کھانے پہ بریک لگا دے، اللہ چوری لمبی زندگی دے گا۔ میں نے زندگی میں کبھی 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا، اور میں نے زندگی میں کبھی 2 سالن جمع نہیں کیے، اور میں نے زندگی میں کبھی ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں کھایا۔ تجھے اگر یہ 3 چیزیں کر لے، اللہ تجھ سے کام لے گا، تیرے دل کو نورانی کرے گا۔ فرمایا ایک صحابی ہے اللہ کے رسول، میرا دل بہت، مجھے پیٹ کی بیماری ہے، 1 سال سے ٹھیک نہیں ہو رہی، حیات الصحابہ میں لکھا ہے، اللہ کے نبی نے دم کیا ٹھیک ہو گئی۔ اس صحابی کو کیا نہیں آتا ہوگا ان کو قرآن حدیث، تو اللہ کے نبی نے دم کیا ٹھیک، کا کیا ہوا؟ کہا جو تو نے کھانا کھایا تھا، کسی غریب کی ہرس اس کھانے پہ لگی تھی۔ سے ہمارے واسع منظور صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو ریسٹورنٹ کے کھانے کھاتا اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا، اس کو کبھی اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، اس کے نماز میں کبھی دل، اس کی تلاوت ہاں اوپر سے چلے گا، اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو اللہ کے بعد نفس جو تگڑا ہوتا ہے وہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کا بیٹا آپ کے لیے سالن بنایا، آپ نے غصے سے ہٹا دیا، کہا ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تو یہ کیا کھلا رہا ہے؟ کہا گوشت۔ کہا گوشت کی چربی ہے، تیرے باپ نے اسلام لانے کے بعد 2 سالن نہیں کھائے، چربی الگ سالن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرکہ الگ سالن ہے۔ میرے دوستو ایز اے سپورٹ سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فٹ کیسے ہیں؟
میں فٹنس کوئی ٹریننگ نہیں کرتا. میں نے اپنے کھانے پہ چاہے کوئی مرضی ہو, میں رات کو کھانا نہیں کھاتا ہوں, بالکل نہیں کھاتا ہوں. ابھی کھاؤں گا. میں رات کو کھانا کھا کے سو جانے سے اللہ کی قسم دل تو مردہ ہوتا ہے. اتنی بیماریاں آتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں یار یہ عمل کرتا ہے, یہ طرح بیمار کیوں رہتا ہے؟ پھر اس کو سورہ فاتحہ سے شفا کیوں نہیں ملتی؟ ایک طرف بارکی میں سوراخ ہے, اوپر سے پانی ڈالے جا رہا ہے. ایک طرف سے گلاب جامن کھا رہا ہے, اوپر سے جو ہے شوگر کے انجیکشن لگا رہا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, یہ نفس جو سب سے زیادہ بگڑتا ہے کھانے کی, اس کو سادہ کر لیں. میں نہیں کہہ رہا آج 8 سے 1 کر دیں, 7 کر دیں, 6 کر دیں. جتنا کم کھائیں گے اتنی صحت ہے, جتنا کم کھائیں گے اتنی روزے سے تقوی آتا ہے, اور تقوی سے اللہ وہاں سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم تقوی بنا لو, وہاں سے روزی دوں گا, چاندے سے گمان نہیں ہوتا. اس لیے میرے دوستو یہ 4 دشمن ہیں, اب اس کو دشمنی کرنی پڑے گی. یہ نہیں انشاءاللہ نہیں بھائی, دنیا کی محبت کو نیچے, اللہ کے تقاضوں کو اوپر رکھنا پڑے گا.